مستین والا اپنے سفید جوتوں پر پالش کر رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا زیدی صاحب آئے ہیں۔ میں نے جوتے اپنی بیوی کے حوالے کیے اور ہاتھ دھو کر دوسرے کمرے میں چلا آیا جہاں زیدی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زیدی نے اپنے چہرے کے شگفتہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ بیمار رہا ہوں۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت دبلے ہو گئے ہو یار، میں نے تو پہلے پہچانا ہی نہیں تھا تمہیں۔ کیا بیماری تھی؟ معلوم نہیں۔ کیا مطلب؟ زیدی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بیماری ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ زیدی خاموش رہا تو میں نے پھر اس سے کہا کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ زیدی پھر خاموش رہا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے جیب سے سگریٹ کیس نکالا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے زیدی تمہارا نروس سسٹم خراب ہو گیا ہے، وٹامن بی کا انجیکشن لگوانا شروع کر دو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پچھلے برس زیادہ وسکی پینے سے میرا یہی حال ہو گیا تھا، لیکن 12 انجیکشن لینے سے کمزوری دور ہو گئی تھی۔ مگر تم کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کیوں نہیں لیتے؟ زیدی نے اپنا چشمہ اتار کر رومال سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا رات کو نیند نہیں آتی؟ بہت کم، دماغ میں خشکی ہوگی، جانے کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو سعادت، میں تمہیں ایک عجیب و غریب بات بتانے آیا۔ مجھے بیماری کچھ نہیں، رات کو نیند اس لیے نہیں آتی کہ میں ڈرتا رہتا ہوں۔ ڈرتے رہتے ہو؟ کیوں؟ بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور بوجھی ہوئی تیلی کو توڑنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں سن کر تم کیا کہو گے، مگر یہ واقعہ بلے سے… میں شاید مسکرا دیا تھا کیونکہ زیدی نے فوراً ہی بڑی سنجیدگی ساتھ کہا ہنسو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ انسانی نفسیات سے تمہیں دلچسپی کافی ہے، شاید تم میرے ڈر کی وجہ بتا سکو۔ میں نے کہا لیکن یہاں تو سوال ایک حیوان کا ہے۔ زیدی خفا ہو گیا۔ تم مذاق اڑاتے ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ نہیں زیدی، مجھے معاف کر دو، میں پوری توجہ سے سنوں گا جو تم کہو گے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہنے اور نیا سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، تمہیں معلوم ہے جہاں میں رہتا ہوں 2 کمرے ہیں۔ پہلے کمرے کے اس طرف چھوٹی سی بالکنی ہے جس کے کٹہرے میں لوہے کی سلاخیں لگی ہیں۔ اپریل اور مئی کے 2 مہینے چونکہ بہت گرم ہوتے ہیں، اس لیے فرش پر بستر بچھا کر میں اس بالکونی میں سویا کرتا ہوں۔ یہ جون کا مہینہ ہے۔ اپریل کی بات ہے، میں صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دفتر جانے کے لیے باہر نکلا۔ دروازہ کھولا تو دہلیز کے پاس ایک موٹا بلّا آنکھیں بند کیے لیٹا نظر آیا۔ میں نے جوتے سے اسے ٹوکا دیا۔ اس نے ایک لہجے کے لیے آنکھیں کھولی، میری طرف بے پرواہی سے جیسے کچھ بھی نہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، چنانچہ میں نے بڑے زور سے اس کے ٹھوکر ماری۔ اس نے آنکھیں کھولی، میری طرف پھر اسی نظر سے دیکھا اور اٹھ کر کچھ دور سیڑھیوں کے پاس لیٹ گیا۔ جس انداز سے اس نے چند قدم اٹھائے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے مرغوب نہیں ہوا۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ آگے بڑھ کر اب کی میں نے زور سے ٹھوکر ماری۔ 10-15 زینوں پر وہ لڑکھڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب 4 پیروں پر سنبھلا تو اس نے نیچے سے اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کوئی آواز پیدا کیے بغیر ایک طرف چلا گیا۔ تم دلچسپی لے رہے ہو نا؟ ہاں کیوں نہیں۔ زیدی نے سگریٹ کی راکھ جاڑی اور سلسلہ کلام جاری کیا۔ دفتر پہنچ کر میں سب کچھ بھول گیا، لیکن شام کو جب گھر لوٹا اور کمرے کی دہلیز کے پاس پہنچا جہاں وہ بلّا لیٹا ہوا تھا تو صبح کا واقعہ دماغ میں تازہ ہو گیا۔ نہاتے، چائے پیتے، رات کا کھانا کھاتے کئی دفعہ میں نے سوچا، 3 دفعہ میں نے اس کی پسلیوں میں زور سے ٹھوکر ماری، مجھ سے وہ ڈرا کیوں نہیں؟ میاؤں تک بھی نہ کی اس نے، اور پھر کیا انداز تھا اس کے چلنے، آنکھیں بند کرنے اور کھولنے کا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ جب میں ضرورت سے زیادہ اس بلے کے بارے میں سوچنے لگا تو بڑی الجھن ہوئی۔ ایک معمولی سے حیوان کو اتنی اہمیت آخر میں کیوں دے رہا تھا؟ اس کا جواب نہ مجھے اس وقت ملا اور نہ اب، حالانکہ پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ اس قدر کہہ کر زیدی خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا بس؟ نہیں، زیدی نے سگریٹ کو ایش ٹرے پر رکھتے ہوئے کہا، میں صرف تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس بلے کو میں نے اتنی اہمیت کیوں دی، میں اتنا خوف کیوں کھاتا۔ یہ معمہ ابھی تک مجھ سے حل نہیں ہو سکا، شاید تم مجھ سے بہتر سوچ سکو۔ میں نے کہا مجھے پورے واقعات معلوم ہونے چاہیے۔ زیدی نے ایش ٹرے پر سے سگریٹ اٹھایا اور ایک کش لے کر کہا، میں بتا رہا ہوں۔ اس روز کے بعد کئی دن گزر گئے مگر وہ بلّا نظر نہ آیا۔ شاید ہفتے کی رات تھی۔ میں باہر بالکنی میں سو رہا تھا
2 بجے کے قریب کمرے میں کچھ شور ہوا جس سے میری نیند کھل گئی۔ اٹھ کر روشنی کی تو میں نے دیکھا کہ وہی بلّا کھانے والی میز پر کھڑا ڈش کا سرپوش اتار کر بڈنگ کھا رہا۔ میں نے شش شش کی مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ میری طرف اس نے بالکل نہ دیکھا۔ میں نے چپل کا ایک پیر اٹھایا اور نشانہ تان کا زور سے مارا۔ چپل اس کے پیٹ پر لگا مگر وہ اس چوٹ سے بے پرواہ پڈنگ کھاتا رہا۔ میں نے غصے میں آ کر مسحری کا ڈنڈا اٹھایا اور پاس جا کر اس کی پیٹھ پر مارا۔ اس نے اور زیادہ بے پرواہی سے میری طرف دیکھا، بڑے آرام سے کرسی پر کودا، آواز پیدا کیے بغیر فرش پر اترا اور آہستہ آہستہ ٹہلتا بالکنی کے کٹہرے کی سلاخوں میں سے نکل کر چھجے پر کود گیا۔ میں حیران وہیں کھڑا رہا اور سوچنے لگا یہ کیسا حیوان ہے جس پر مار کا کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ سعادت، میں تم سے سچ کہتا ہوں، بڑا خوفناک بلّا ہے۔ یہ موٹا سا رنگ سفید ہے لیکن اکثر میلا رہتا ہے۔ میں نے ایسا غلیظ بلّا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ زیدی نے اشٹرے میں سگریٹ بجھایا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بلے بلیاں تو خود کو بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ زیدی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن یہ بلّا شاید جان بوجھ کر خود کو غلیظ رکھتا ہے۔ لیٹتا ہے کوڑے کرکٹ کے پاس، کان سے لہو بہہ رہا ہے پر مجال ہے اسے چاٹ کر صاف کرے۔ سر پھٹا ہوا ہے پر اسے کچھ ہوش نہیں، بس سارا دن مارا مارا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن اس میں خوف کھانے کی کیا بات ہے؟ زیدی بیٹھ گیا۔ یہی تو میں خود دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر کی یوں تو ایک وجہ ہو بھی سکتی ہے، وہ یہ کہ 10-15 راتیں متواتر وہ مجھے جگاتا رہا۔ مجھ سے ہر دفعہ اس نے مار کھائی، بہت بری طرح پیٹا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرے گھر کا رخ نہ کرتا، کیونکہ آخر حیوانوں میں بھی عقل ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کسی روز ایسا نہ ہو مجھ پر جھپٹ پڑے اور آنکھ فانک نوچ لے۔ سننے میں آیا کہ اگر کسی بلے یا بلی کو گھیر کر مارا جائے تو وہ ضرور حملہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ڈرنے کی یہ وجہ تو معقول ہے۔ زیدی پھر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے میری تسکین نہیں ہوتی۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا، تم اس کے ساتھ محبت پیار سے تو پیش آ کر دیکھو۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ میرا خیال تھا اس قدر پٹنے پر وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ برعکس بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس نے میرے پیار کی بالکل پرواہ نہ کی۔ ایک روز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ بڑا ہوا ہاتھ میں نے اس کی پیٹھ پر آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کیا۔ سعادت، تم یقین کرو وہ ویسے کا ویسا آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ پیار کا جواب بلے بلیاں اکثر دم ہلا کر دیتے ہیں، لیکن اس کمبخت کی دم کا ایک بال بھی نہ ہلا۔ میں نے تنگ آ کر اس کے سر پر کتاب دے ماری۔ چوٹ کھا کر وہ اٹھا، بڑی بے پرواہی، ایک نہایت ہی دل شکن بے اعتنائی سے میری طرف پیلی پیلی آنکھوں سے دیکھا اور بالکنی کے کٹہرے کی سلاخوں میں سے نکل کر چھجے پر کود گیا۔ بس اس دن سے 24 گھنٹے وہ میرے دماغ میں رہنے لگا۔ یہ کہہ کر زیدی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور زور زور سے اپنی ٹانگ ہلانے لگا۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا تھا کہ زیدی کا خوف بے بنیاد نہیں۔ زیدی دانتوں سے ناخن کاٹنے لگا۔ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے پاس آیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد رکا اور ایشٹرے میں بجھی ہوئی دیا سلائی اٹھا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ رات بھر جاگتا رہتا ہوں، ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو سمجھتا ہوں وہی بلّا ہے، لیکن 8 روز سے وہ کہیں غائب ہے۔ معلوم نہیں کسی نے مار ڈالا ہے، بیمار ہے، یہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیوں سوچتے ہو؟ اچھا ہے جو غائب ہو گیا۔ معلوم نہیں کیوں سوچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کا بخت کو بھول جاؤں مگر دماغ میں سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر سر کے نیچے گدی رکھ کر لیٹ گیا۔ عجیب ہی قصہ ہے، کوئی اور سنے تو ہنسے کہ ایک بلے نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ بعض اوقات مجھے خود ہنسی آتی ہے، لیکن یہ ہنسی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ زیدی نے یہ کہا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی اپنی بے بسی پر ہنستے ہوئے اسے بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ جو کچھ اس نے بیان کیا تھا بظاہر مضحکہ خیز تھا، لیکن یہ بالکل واضح تھا کہ اس بلے کے وجود میں زیدی کی زندگی کا کوئی بہت ہی اذیت دہ لمحہ پوشیدہ تھا، ایسا لمحہ جو اسے اب بالکل یاد نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، زیدی، تمہارے ماضی میں کوئی ایسا حادثہ تو نہیں جس سے تم اس بلے کو متعلق کر سکو؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ جس سے تم نے خوف کھایا ہو اور اس چیز یا واقعے کی شباہت اس بلے سے ملتی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے سوچا کہ واقعے کی شباہت بلے سے کیسے مل سکتی ہے؟ زیدی نے جواب دیا، میں اس پر بھی غور کر چکا ہوں، میرے حافظے میں ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی چیز نہیں۔
میں نے کہا ممکن ہے کبھی یاد آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر زیدی صوفے پر سے اٹھا، چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی اور مجھے اور میری بیوی کو اتوار کی دعوت دے کر چلا گیا۔ اتوار کو میں اور میری بیوی سینٹا کروز گئے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے نہیں بتایا، زیدی میرا پرانا دوست ہے۔ انٹرنس تک ہم دونوں ایک ہی اسکول میں تھے۔ کالج میں بھی ہم 2 برس ایک ساتھ رہے۔ میں فیل ہو گیا اور ویفے پاس کر کے امرتسر چھوڑ کر لاہور چلا گیا، جہاں اس نے ایم اے کی اور 4-5 برس بیکار رہنے کے بعد بمبئی چلا آیا، جہاں وہ 1 برس سے جہازوں کی ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دیر تک نئے اور پرانے فلموں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ زیدی کی بیوی اور میری بیوی دونوں بہت فلم دیکھو قسم کی عورتیں ہیں، چنانچہ اس گفتگو میں زیادہ حصہ انہی کا تھا۔ دونوں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانے ہی والی تھیں کہ بالکنی کے کٹہرے کی سلاخوں سے ایک موٹا بلّا اندر داخل ہوا۔ میں نے اور زیدی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ زیدی کے چہرے سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی بلّا ہے۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ سر پر کانوں کے پاس ایک گہرا زخم تھا جس پر ہلدی لگی ہوئی تھی۔ بال بے حد میلے تھے، چال میں جیسا کہ زیدی نے کہا تھا کہ عجیب قسم کی بے پرواہی تھی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں موجود تھے مگر اس نے کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ جب میری بیوی کے پاس سے گزرا تو وہ چیخ اٹھی، یہ کیسا بلّا ہے سعادت صاحب؟ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ میری بیوی نے جواب دیا، پورا بدماش لگتا ہے۔ زیدی نے بوکھلا کر کہا، بدماش؟ میری بیوی شرما گئی، جی ہاں ایسا ہی لگتا ہے۔ زیدی کوئی سوچنے لگا۔ دونوں عورتیں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زیدی اٹھا، سعادت ذرا ادھر آؤ۔ مجھے بالکنی میں لے جا کر اس نے کہا، معمہ حل ہو گیا۔ کیسے؟ تمہاری بیوی نے حل کر دیا ہے۔ تم بھی سوچو کیا اس بلے کی شکل مستین والے سے نہیں ملتی؟ مستین والے سے؟ ہاں، اس بدماش سے جو ہمارے اسکول کے باہر بیٹھا رہتا تھا، مصطفیٰ، جسے مستین والا کہا کرتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، زیدی پر جو لڑکپن میں بہت خوبصورت تھا، مستین والے کی خاص نظر تھی۔ لیکن میں سوچنے لگا بلے سے اس کی شکل کیسے ملتی ہے؟ نہیں ملتی تھی۔ اس کی چال میں بھی کچھ ایسی ہی بے پرواہی تھی، سر اکثر پھٹا رہتا تھا۔ کئی دفعہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے لوگوں سے پٹوایا کہ وہ اسکول کے دروازے کے پاس نہ کھڑا رہے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ایک لڑکے کے باپ نے اسے ہاکی سے اتنا مارا کہ لوگوں کو خیال تھا ہسپتال میں مر جائے گا، مگر دوسرے ہی روز وہ پھر اسکول کے گیٹ کے باہر موجود تھا۔ یہ سب باتیں ایک لہجے کے اندر میرے دماغ میں ابھری۔ میں نے زیدی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مستین والا بھی مار کھا کر خاموش رہا کرتا تھا۔ زیدی نے جواب نہ دیا، اس لیے وہ کچھ یاد کر رہا تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں 8ویں جماعت میں تھا، پڑھنے کے لیے ایک دفعہ اکیلا کمپنی باغ چلا گیا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک مستین والا نمودار ہوا۔ ہاتھ میں ایک خط تھا، مجھ سے کہنے لگا، بابو جی خط پڑھ دیجئے۔ میری جان ہوا ہو گئی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مستین والے نے خط میری ران پر بچھا دیا۔ میں اٹھ بھاگا، اس نے میرا پیچھا کیا، لیکن میں اس قدر تیز دوڑا کہ وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار چڑھا، 2 دن تک ہذیانی کیفیت رہی۔ میری والدہ کا خیال تھا کہ جس درخت کے نیچے میں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا آسیب زدہ تھا۔ زیدی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بلّا ہماری ٹانگوں میں سے گزر کر کٹہرے کی سلاخوں میں سے نکلا اور چھجے پر کود گیا۔ چھجے پر چند قدم چل کر اس نے مڑ کر پیلی پیلی آنکھوں سے ہماری طرف اپنی مخصوص بے پرواہی سے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مستین والا؟ زیدی جھینپ گیا۔